صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان دو پیغمبروں کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ سے صلاح الدین ایوبی کے جنگی محاذ اور ان کی کاوشیں بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے پارٹ میں آپ جان چکے ہیں کہ زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھی اور وہ جلد از جلد صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آگے کیا ہوا آج کے پارٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، تو آئیے ناظرین داستان شروع کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کی عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نہایت ہی کمزور آواز میں کہا۔ میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، زکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ دو سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی۔ دو طبیب آ گئے۔ انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائیں، مثلا ناجی نے ادروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملہ کی جگہ بتائی۔ اس وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کہا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تو تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی رہیں اور ہونٹ اس طرح جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے، جا کر دیکھا
وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی، جائے وہ کنواں سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی، جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کے جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اسے دوسرے کو راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھانستا، اپنا گرویدہ بناتا یا مروا دیتا۔ علی بن سفیان نے تلاشی بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکز سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بہروپ دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ سر لپیٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کے وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ جو رقم علی بن سفیان نے ناجی سے بڈھا فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنی پارٹی کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ وہ صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا، مگر گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی اونٹ میں بیٹھ گئے۔ علی بن سفیان نے کہا، اور راستہ بدل دو۔ فاصلہ کم ہوتا گیا۔ جب فاصلہ چند 100 گز رہ گیا تو دونوں سوار اونٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے، مگر دور نہیں گئے تھے۔
وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتلی چٹانیں تھی، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے۔ علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے 2 گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑنے کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا، علی بن سفیان کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے ایک دم خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو تہہ خانے کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں۔ اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا، حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینک کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا۔ 8ویں روز پیغمبر واپس آ گئے۔ وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب لے آئے تھے۔ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیغمبروں کو نظر بند کر دیا۔ یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بحریہ روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی۔ اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی، جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہ آیا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آیا۔ وہ سب قید میں تھے، مگر ایک مورخ ہیتاجی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی۔ تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا۔ ان دونوں مورخوں اور تیسرے مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کی بحریہ کی اعداد و شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس میں فرینک کی، یونان کی، رومیوں کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحریہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخوں کی اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایملرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی، ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے۔
اچانک ان پر آگ برسنے لگی۔ یہ منجیقوں سے پھینکی ہوئی مشلیں تھی اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی مشلوں کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ برسائی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحریہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے۔ ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی۔ ان میں جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ سلطان ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے۔ ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا۔ فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا۔ اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بحریہ روم میں صلیبیوں کا متعدد بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کی عوض منظور کر لی گئی۔ یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کھچے جہاز غرق ہو گئے۔ 19 دسمبر 1169 کی روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا۔ بیشتر مورخین اور ماہر حرب و زرد نے صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا اس کی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ رکاکسازکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکش وقار نگار اسد الاسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی وقار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ تو ابتدا تھی، صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی تھی۔